السلام علیکم۔ فاروق نالج پوائنٹ کے معزز ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پرانے وقتوں میں سائنسدانوں کا خیال تھا کہ سونا بنایا بھی جا سکتا ہے۔ کیا وہ سونا بنانے میں کامیاب ہوئے؟ جابر بن حیان کے والد کو کیوں قتل کیا گیا؟ خارسی کیا ہے اور اس سے کس چیز کا علاج کیا جاتا تھا؟ جابر بن حیان عباسی دور کا نامور سائنسدان ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب ہم جانتے ہیں ویڈیو میں، اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، جانتے ہیں ویڈیو میں جابر بن حیان کے بارے میں۔ تاریخ کا سب سے پہلا دنیا دان اور عظیم مسلمان سائنسدان جابر بن حیان، جس کو کیمیا کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا آج تک اسے بابائے کیمیا کے نام سے جانتی ہے۔ وہ کیمیا کے تمام عملی تجربات سے نہ صرف واقف تھے بلکہ اس پر مکمل عبور بھی رکھتے تھے۔ جابر بن حیان کا پورا نام ابو موسیٰ جابر ابن حیان ہے۔ وہ ایران کے شہر خراسان میں 721 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ جابر کا تعلق عرب کے جنوبی حصے کے ایک قبیلے ازد سے تھا۔ وہ دور بنو امیہ کا دور تھا، لیکن جابر کے والد بنو عباس کے حامی ہونے کی وجہ سے بنو امیہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ بہت ہی چھوٹی سی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد ان کی ماں نے ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی۔ ہوش سنبھالا تو ماں نے انہیں کوفہ کے مضافات میں اپنے میکے میں پرورش پانے کے لیے دے دیا، لہٰذا اچھی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ جابر بن حیان کا روزگار دوا سازی اور دوا فروشی تھا، یعنی کہ جابر ایک حکیم تھے۔ جوان ہونے کے بعد انہوں نے کوفہ میں رہائش اختیار کی۔ اس زمانے میں کوفہ میں علم و تدریس کے کافی مواقع تھے۔ کوفہ میں جابر نے امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی، جن کے مدرسے میں مذہب کے ساتھ ساتھ منطق، حکمت اور کیمیا جیسے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ اس وقت کی رائج یونانی تعلیمات نے ان پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ علم حاصل کرنے کے دوران اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سونا بنانے کے جنون میں مبتلا دیکھا تو خود بھی یہ روش اپنائی۔ کافی تجربات کے بعد بھی وہ سونا تیار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن کیمیا میں حقیقی دلچسپی کی وجہ سے اس نے تجربات کا سلسلہ ختم نہ کیا۔ اس نے اپنے والد کے آبائی شہر کوفہ میں اپنی تجربہ گاہ تعمیر کی۔ یہیں پر آپ نے کتابیں بھی لکھی۔ خلیفہ ہارون رشید کے وزیر یحییٰ برمکی کی چہیتی بیوی شدید بیمار ہوئی۔ بہت علاج کے بعد بھی شفا نہ ہوئی۔ جب یحییٰ اس کی زندگی سے مایوس ہو گیا تو کسی نے مشورہ دیا کہ اسے جابر بن حیان سے علاج کروایا جائے۔ اس حکیم نے صرف ایک دوا 2 گرین 3 اونس شہد میں ملا کر 1 بوند پلائی۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں مریضہ پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر یحییٰ برمکی اس حکیم کے مریض ہو گئے، مگر اس حکیم نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور بقیہ دوا بھی اسے دے دی۔ یہ حکیم جابر بن حیان ہی تھا، جس کی طبیبانہ مہارت نے حاکم وقت کے دل میں گھر کر دیا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ اور تجربے میں مگن رہتا۔
گھر میں تجربہ کی شکل اختیار کر لی۔ سونا بنانے کی لگن میں انہوں نے بے شمار حقائق دریافت کیے اور کئی تجربات کیے جن سے کئی ایجادات ہوئی۔ جابر بن حیان نے اپنے علم کیمیا کی بنیاد اس نظریے پر رکھی کہ تمام دھاتوں کے اجزاء ترکیبی گندھک اور پارہ ہیں۔ مختلف حالتوں میں اور مختلف تناسب میں ان دھاتوں کے اجزاء ترکیبی ملنے سے دیگر دھاتیں بنیں۔ ان کے خیال میں دھاتوں میں فرق کی بنیاد اجزاء ترکیبی نہیں بلکہ ان کی حالت اور تناسب تھا، لہذا معمولی اور سستی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنا ممکن تھا۔ ان میں مشاہدہ، ذہانت، لگن اور انتھک محنت کرنے کی صلاحیت بدرجہ مضبوط کی۔ جابر دنیا کا پہلا ماہر کیمیا ہے جس نے بھاپ کو قطرے کی شکل میں تبدیل کیا اور عمل تذیب یعنی کسی چیز کو پگھلانے کا عمل اور عمل تہذیب یعنی ایک شے کو دوسری شے میں تبدیل کرنے کے عملیات کا استعمال کیا۔ جابر بن حیان نے ایک آلہ بھی بنایا جس کا موجودہ نام ریٹارٹ ہے، جس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں کیمیائی مادوں کو پکایا جاتا ہے اور مرکب سے اٹھنے والے بخارات کے ذریعے آلے کے دوسرے حصے میں پہنچا کر ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے۔ وہ بخارات دوبارہ مائع حالت اختیار کر لیتے ہیں۔ کشیدگی کا یہ عمل کرنے کے لیے آج بھی اس قسم کا آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کسی تجربے کے دوران ریٹارٹ میں بھورے رنگ کے بخارات اٹھے اور آلے کے دوسرے حصے میں جمع ہو گئے جو تانبے کا بنا ہوا تھا۔ حاصل شدہ مادہ اس قدر تیز تھا کہ دھات گل گئی۔ جابر نے مادے کو چاندی کے کٹورے میں ڈالا تو اس میں بھی سوراخ ہو گئے۔ چمڑے کی تھیلی میں ڈالنے پر بھی یہی نتیجہ نکلا۔ جابر نے مائع کو انگلی سے چھوا تو وہ گل گئی۔ اس کاٹدار اور جلانے کی خصوصیت رکھنے والے مائع کو انہوں نے تیزاب کا نام دیا۔ پھر اس تیزاب کو دیگر متعدد دھاتوں پر آزمایا لیکن سونے اور شیشے کے علاوہ سب دھاتیں گل گئیں۔ جابر بن حیان مزید تجربات میں جٹ گئے۔ آخر کار انہوں نے بہت سے کیمیائی مادے مثلاً گندھک، تیزاب، اکوارجیا بنائے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک ایسا تیزاب بنایا جس سے سونے کو بھی پگھلانا ممکن تھا۔ اس کے علاوہ لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے لوہے پر وارنش کرنے، موم جامہ بنانے، قصاب بنانے کا طریقہ بھی دریافت کیا۔ اس کے علاوہ فولاد کی تیاری، پارچہ بافی، چرم کی رنگائی اور شیشے کے ٹکڑے کو رنگین بنانا بھی انہی کی ایجادات میں ہوا۔ انہوں نے دھات کا کشتہ بنانے کے عمل میں اصلاحات کی اور بتایا کہ دھات کا کشتہ بنانے سے ان کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ عمل کشید اور تکثیر کا طریقہ بھی جابر بن حیان کی ایجاد ہے۔ انہوں نے کلماؤ یعنی کرسٹلائزیشن کا طریقہ اور 3 قسم کے منشیات دریافت کیے۔ جابر نے کیمیا کی اپنی کتابوں میں بہت سی اشیاء بنانے کے طریقے درج کیے۔ انہوں نے کئی اشیاء کے سلفائڈ بنانے کے بھی طریقے بتائے۔ انہوں نے شورے اور گندھک کے تیزاب جیسی چیز دنیا میں سب سے پہلی بار ایجاد کی جو کہ موجودہ دور میں بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے اور سلسلے خیز ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے ریٹارٹ کے ذریعے کشید کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ ان میں کیمیا کے علاوہ جابر بن حیان فلسفہ، ریاضی، فلکیات اور علم نجوم میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ موجودہ استعمال ہونے والے ہندسوں کے رسم الخط جابر نے ہی ایجاد کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چاند پر گڑھوں کا علم سب سے پہلے جابر کو ہی ہوا، اس لیے عربی میں اس سے دریافت کو حفرہ جابر کہا جاتا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پوری دنیا میں علمی، سائنسی اور فکری حوالے سے دوسری صدی عیسوی کے بعد اہم شخصیات پیدا نہ ہوئی تھیں۔ سقراط، ارسطو، اقلیدس، ارسطیدس،
اور جالینوس کے بعد صرف اسکندریہ کی آخری محقق پاپایاتیا چوتھی صدی عیسوی میں گزری۔ لہٰذا علمی میدان میں چھائی ہوئی تاریکی میں روشن ہونے والی پہلی شمع جابر بن حیان کی تھی۔ اس کے بعد 11ویں صدی تک مسلمان سائنسدانوں اور مفکروں کا غلبہ رہا۔ جابر کی وفات بھی عجیب حالت میں ہوئی۔ دراصل خلیفہ بکر سے کسی بات پر اختلاف ہونے کے نتیجے میں جابر بن حیان کو گھر میں نظر بند کیا گیا، جہاں 815 عیسوی میں ان کی وفات ہو گئی۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ السلام علیکم۔